بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. ملک معروف قاری جناب قاری محمد جمیل قادری صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین آپ کو میں رحمت رمضان کی خصوصی افطار کی براہ راست شریعت میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. آج آپ نے ہمارے ساتھ ضرور جڑے رہنا ہے کیونکہ یہ موضوع آپ کا بھی ہے، یہ موضوع میرا بھی ہے
یہ موضوع آج پوری قوم کا حساب کہ جو دیانتداری اور امانت داری ہے یہ بنیادی طور پہ کیا ہے۔ ایک بات تو ناظرین کیٹیگوریکل ذہن میں رکھیں کہ جو فرد، معاشرہ اور قوم امانت جیسی عظیم ترین ذمہ داری کو ترک کر کے خائن بن جائے، اور جس قوم میں دیانتداری ختم ہونے لگے یا ختم ہو جائے تو ایسی قوم کو تباہی و بربادی اور ہلاکت سے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا بات۔ امانت داری اور دیانتداری ان دو الفاظ میں، یعنی ان دو الفاظ کا مجموعہ ہے بنیادی طور پہ، جو قوموں کے عروج و زوال کا مکمل طور پہ تعین کیا کرتے ہیں کہ جو قوم امانت دار ہوتی ہے، دیانتدار ہوتی ہے، وہ ترقی کرتی ہے، اور جو قوم بددیانت ہو جائے اور بے ایمان ہو جائے پھر تباہی و بربادی مکمل طور پہ اس کا مقدر ہو جایا کرتی ہے۔ اور تاریخ میں ایسی مثالیں ناظرین بھری پڑی ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ ناظرین بدقسمتی سے وہاں آ کے کھڑا ہو گیا ہے جہاں دیگر کئی اچھائیاں دم توڑتی جا رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ امانت داری اور دیانتداری کا بھی ہمیں فقدان نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ حالات اس حد تک خراب ہو چکے ہیں کہ امانت دار، دیانتدار اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے والے افراد کو آج معاشرہ بے وقوف سمجھتا ہے۔ گویا معاشرے کی سوچ اس حد تک منفی ہو چکی ہے کہ برائی کو اچھائی اور اچھائی کو برائی مکمل طور پہ سمجھا جانے لگا ہے۔ یعنی جو سب سے بڑا، مجھے کہنے دیجئے جملہ، چیٹر ہے، یا جو سب سے بڑا بددیانت ہے، جو سب سے بڑا فراڈیا ہے، آج جو ہے قوم اس کو جھک جھک کے سلام کرتی ہے۔ یعنی جال سازی اس حد تک ہو چکی ہے معاشرے کے اندر صاحب کہ بڑے بڑے فراڈیوں کو جو ہے وہ ہم واہ واہ کہہ کے پکارا کرتے ہیں، ان کی پرتعیش زندگی کو دیکھ کے ہم ان سے انسپائر ہوا کرتے ہیں۔ یعنی گھریلو رشتوں سے لے کر اگر میں کہوں کہ ایوانوں تک امانت داری جو ہے وہ مکمل طور پہ ایک فلسفہ ہی بن کے رہ گئی ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ دیانت داری جو ہے ایک مفروضہ بن کے رہ گئی ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو امانت دار نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں۔ ناظرین کرام، پوری انسانی تاریخ میں کوئی ایک مثال نہیں ملتی، اور نکال کے دکھا دیجئے مجھے، کہ جہاں جانی دشمن صادق اور امین کہہ کے پکارتے ہوں۔ پوری انسانی تاریخ میں مثال نہیں ملتی کہ جس کی جانی دشمن ہو اسی کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے ہوں۔ اور اس سے بڑی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ پوری انسانی تاریخ میں مثال ملتی نہیں ہے صاحب کہ جو جانی دشمن ہو یعنی وہ امانتیں بھی رکھوائیں، اور کمال یہ کہ جن کے پاس امانتیں رکھوائی جا رہی ہیں ان کو قتل کرنے کا، ان کو شہید کرنے کا پورا پلان ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ امانتیں لوٹانے کے لیے اس حد تک مچل رہے ہیں کہ جب تک وہ امانتیں ان کو واپس نہیں کر دی جاتی اس وقت تک مکہ پاک کو مولا کائنات نہیں چھوڑتے۔ یعنی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس معاشرے کو کنسٹرکٹ کیا تھا نا ناظرین، اس معاشرے کی بنیاد ہی یہی تھی کہ وہاں پر امانت داری اور دیانت داری پریویل کرے گی، تبھی معاشرہ جو ہے وہ ترقی کر پائے گا۔ امانت داری کا تعلق ذہن میں رکھیے گا صرف مال سے نہیں ہے، اور امانت داری کا تعلق جو ہے صرف عبادتوں سے نہیں ہے، بلکہ امانت داری کا تعلق مال اور عبادتوں سے لے کر ان مناصب تک ہوتا ہے جہاں پر آپ لوگوں کے اوپر حکومت کیا کرتے ہیں، جہاں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت اور قوت دیا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام غلاموں نے صاحب ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر کے ہمیں دے دیا، یاد رکھیے۔ بلکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جملہ فرمایا صاحب اس حوالے سے، وہ اتنا قیمتی جملہ ہے کہ آپ یقین مانیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آج میں اس معاشرے کی آئینہ جو ہے بنیادی طور پہ سامنے لے کے کھڑا ہوں کہ سرکار نے فرمایا کہ جب دیکھو کہ کاموں کی ذمہ داری ایسے لوگوں کے سپرد کر دی گئی ہے جو ان کے اہل اور قابل نہیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا صاحب کہ آج ہم نے نا اہلوں کو لا کر مناصب پر بٹھا دیا ہے، اور سب سے بڑی جو بات ہے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو، من حیث المجموع ہم کرپٹ ہو چکے ہیں۔ اب یہ جملہ میں تلخ تو کہہ رہا ہوں، برا مت مانیے گا، اور اگر برا لگے تو ایک روٹی افطار کے بعد زیادہ کھائیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک اس قوم کو اصل آئینہ نہیں دکھائیں گے ہمیں سمجھ نہیں آئے گی بات۔ ایک دودھ والے گوالے سے لے کر، ایک گوشت کاٹنے والے سے لے کر، ایک یوں کہہ لیجئے کہ اپنا پرچون کی دکان پر جو ہم عموماً جو ہے وہ اشیاء خوردنوش بیچ رہے ہوتے ہیں، وہاں سے لے کر آپ ایوانوں تک چلے جائیے، ہر طرف آپ کو بددیانتی کا بازار جو ہے گرم نظر آتا ہے۔ آپ کو ہر طرف ایسا نظر آتا ہے صاحب کہ لوگ جو ایک دوسرے کو بھموڑنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ امانت کا تصور ہمارے یہاں ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی فیملی سسٹم سے لے کے ایک دوسرے کی رازداری سے لے کے اگر آپ اوپر ایوانوں تک چلے جائیے آپ کو ایسا لگتا ہے صاحب کہ ہر جگہ جو ہے وہ خائن ہی خائن ہمیں نظر آتے ہیں، امانت دار تو خال خال ہمیں نظر آتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس معاشرے کی کنسٹرکشن کی ہے وہاں مثالیں اتنی اعلیٰ و عرفہ نظر آتی ہیں صاحب کہ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جائیں تو نہیں میں اتنی تنخواہ لوں گا جتنا ایک عام آدمی مدینے کا اجرت لیا کرتا ہے۔ یہ خلیفہ کا جو ہے وہ رول تھا، وہ خلیفہ کا رول یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی انتڑیاں جو ہیں وہ خشک روٹیاں کھا کھا کے خشک ہو گئیں۔ عالم یہ ہے کہ طبیب نے سجیسٹ کیا کہ زیتون کا تیل پی لیجئے اور وہ ایک سرٹن ٹائم تک آپ کو پینا ہے۔ اب آپ نے دیکھا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، آپ نے پوچھوایا کہ بیت المال میں زیتون کا تیل موجود ہے؟ فرمایا ہاں تیل موجود ہے،
لیکن مسئلہ یہ کہ آپ نے یہ کہا کہ اگر یہ تیل مدینے کے لوگوں پر تقسیم کر دیا جائے تو طبیب سے پوچھو جتنا میرے حصے میں آئے گا کیا وہ میرے لیے کافی ہوگا؟ طبیب نے کہا نہیں. تو آپ نے اپنے پیٹ کو یوں ہاتھ مار کے کہا، یوں ہاتھ مار کے خلیفہ وقت نے کہا کہ رک جا، ٹھہر جا، جتنا ہے اتنا ہی تجھے ملے گا، اس سے اوپر نہیں ملے گا. یہ ان کی کنسٹرکشن تھی، یہ ان کی کنسٹرکشن تھی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ چراغ جس وقت جلایا کرتے تھے تو یہ دیکھ کے جلایا کرتے تھے کہ اگر کام حکومت کا ہے تو چراغ جلتا تھا حکومت کے تیل سے، حکومت کے پیسوں سے، اور جب ذاتی کام ہوتا تو وہ چراغ بجھایا کرتے تھے اور اپنا ذاتی چراغ جلایا کرتے تھے. یہ کنسٹرکشن تھی صاحب، یہ کنسٹرکشن تھی. یعنی مجھے یاد ہے کہ وہ ایک بڑا زبردست، مطلب یوں کہہ لیجئے کہ اپنا تاریخی منظرنامہ ہے کہ جب دوسری جنگ عظیم ہو جاتی ہے، یعنی اس وقت بالکل وہ موقع ہے دوسری جنگ عظیم کا، تو برطانیہ کو کافی مشکلات کا سامنا تھا. تو اس وقت کسی نے ونسٹن چرچل سے جو ہے یہ کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ جرمن کی جو فوجیں ہیں وہ آپ کے اوپر چڑھ دوڑنے والی ہیں، برطانیہ پہ چڑھ دوڑنے والی ہیں، ہماری سلامتی کا کیا ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے اس وقت ونسٹن چرچل نے کیا سوال کیا؟ اس نے سوال یہ نہیں کیا کہ فوج کی تعداد کتنی ہے، طاقت کتنی ہے، قوت کتنی ہے، اسلحہ کتنا ہے، بارڈر پہ آئے کہ نہیں آئے. سوال دیکھیے کیا ہے، سوال یہ کہ یہ بتاؤ عدالتیں کام کر رہی ہیں؟ جواب ملا کہ ہاں عدالتیں کام کر رہی ہیں. پھر اس نے سوال کیا کہ عدالتیں انصاف فراہم کر رہی ہیں؟ یہ دوسرا سوال تھا. جواب ملا ہاں عدالتیں انصاف کر رہی ہیں. بس اس نے کہا پھر ہمیں کوئی طاقت جو ہے وہ زیر نہیں کر سکتی. جب انصاف ہو رہا ہے تو کوئی طاقت زیر نہیں کرے گی. اور پھر چلے جائیے صاحب، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں زمین نے ذرا سے ہلنا شروع کیا تھا، ذرا سی جنبش لی تھی، ذرا سی جنبش. آپ نے درہ مارا تھا زمین کے اوپر، اور درہ مار کے فرمایا تھا کیا تیرے اوپر عمر انصاف کرنے کے لیے موجود نہیں ہے؟ یہ ہے بیسیکلی صاحب، یہ ہے امانت داری اور دیانت داری کہ منصب سے بھی انصاف ہے، اور پھر یہ پتہ ہے کہ کل بروز محشر اللہ کے حضور حاضر ہو کے ان تمام باتوں کی جواب دہی کرنی پڑے گی. آئیے آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیات موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں. پہلی شخصیت ہمارے بھائی جانب موجود ہیں، ممتاز عالم دین، میرے دل کے بہت قریب ہیں، جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب تشریف فرمائیں. دوسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام بزرگ شخصیت ہیں اور معروف اسکالر بھی ہیں، روحانی شخصیت بھی ہیں. انہی کی سرپرستی میں ہم افطار کی اس نشریات کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں. جناب پروفیسر ڈاکٹر غلام معین الدین نظامی صاحب تشریف فرمائیں. میرے دائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ میرے بھائی ممتاز ثنا خان، خوبصورت پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، الحاج محمد شہباز قمر فریدی صاحب موجود ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ. اور میرے دائیں جانب بھی آپ کا پسندیدہ کچن اور آپ کی پسندیدہ شیف، آپ کے پسندیدہ کھانوں کے ساتھ منیرہ کرن صاحب موجود ہیں. تمام احباب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. چلیں بلا توقف پہلے آپ کی طرف آغاز کیجیے. آج کی جو ریسیپیز ہیں وہ بھی بڑی کوئک ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس کو بنا کے رکھ بھی لیں تو بھی بہت صحیح رہے گا اگر فریزر میں. آج میں بنا رہی ہوں کچے قیمے کے کباب، اور اس کو میں دونوں طریقوں سے بتاؤں گی. سب سے پہلے تو اس کی جو اسپائسیز ہیں جس میں ہے نمک، کالی مرچ، ساتھ میں زیرہ، ساتھ میں سبز بھنا ہوا زیرہ، ساتھ میں ہلدی، ان سب کو آپ نے روسٹ کرنا ہے. روسٹ کر کے بلینڈ کر کے پھر اس میں ایڈ کرنا ہے. 1 چمچی آپ نے گرم مسالہ کی ڈال لیجیے گا. اچھا میں نے اس کو دونوں طریقے سے بنایا، آپ چاہیں تو اس کو کباب بھی بنا سکتے ہیں، چپلی بنا کے رکھ سکتے ہیں، برگر کے ساتھ بچے شوق سے کھا لیتے ہیں. آپ اس کے ویسے سیخ کباب بنا کے رکھ لیں. میں اس کو بناؤں گی گریوی کے ساتھ. گریوی کے لیے جیسے کہ ٹماٹر، پیاز، آپ نے ادرک لہسن ڈال کے بھونوں گی اور اس میں کباب یہ اس میں ڈال دوں گی. اگر آپ لوگ چاہیں تو اس کو اسکیورس کے ساتھ بھی بنا کے کھا سکتے ہیں، آپ چاہیں تو گرل بھی کر سکتے ہیں. میں اس لیے تینوں طریقے بتاتی ہوں کہ کچھ لوگ ڈائٹ کانشیس ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ گرلڈ چیز کھائیں یا پھر آلیو آئل کے ساتھ ڈال کے کھائیں، تو اس کو تینوں طریقے سے آپ بنا کے کھا سکتے ہیں. تو یہ آج کی جو ہے کچے قیمے کے کباب گریوی کے ساتھ. اور جو سیکنڈ ریسیپی ہے وہ ہے سینڈوچز، بچوں کی فرمائش کے اوپر کہ ان کے لیے بھی کوئی اچھی ہونی چاہیے آپشنل چیزیں. تو انڈے ہیں، ساتھ میں مایو ہے، ساتھ میں چکن کے کچھ چنکس ہیں. آپ اس میں اپنی پسند کے ویجیٹیبلس بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ جو لوگ چاہتے ہیں کہ مایو نہیں، وہ اس کو اسکپ کر کے تو اس میں بٹر ایڈ کر سکتے ہیں، ساتھ میں چیز ایڈ کر سکتے ہیں، لیٹس کے ساتھ خالی ویجیٹیبل لگا کے وہ کھا سکتے ہیں. تو تینوں آپشنز ہیں کہ آپ اس کو بریڈ کے ساتھ کھائیں یا پھر آپ اس کو اپنی جو پسند کی روٹی ہے اس میں لپیٹ کے آپ ویجی کے ساتھ اس کو کھا سکتے ہیں. یہ بہت ہیلدی آپ کے میل میں آ جائے گا. اور جو تھرڈ ہے وہ ہے ہمارا جو ڈرنک ہے وہ ہے لیمن، اور وہ ہے نیمبو پانی جس میں لیمن جوس ہوگا، منٹ ہوگا، نمک، کالی مرچ، کالا نمک اور ساتھ میں آئس. وہ آج کی ڈرنک. بہت بہترین، جاری و ساری رکھیے، ڈٹی رہیے ماس پہ، ہلنا نہیں ہے آپ نے. نہیں، میں کوئک ریسیپیز لے کے آتی ہوں جو فٹافٹ بن. واہ جی واہ. مفتی صاحب آغاز کرتے ہیں دیانت داری اور امانت داری کا. سب سے پہلے تو قرآنک ذرا ورڈکٹ بتائیے، قرآن کیا کہتا ہے اس حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، قرآنی آیت پیش کرنے سے پہلے دیانت اور امانت کی تعریف پلیز تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ دیانت اور امانت میں فرق کیا ہے. پلیز. دیانت کہتے ہیں کہ پورے صدق اور اخلاص کے ساتھ
جو ذمہ داری آپ پر عائد ہے اس کو ادا کر دیں. ویری گڈ. اسے دیانت کہتے ہیں. ویری گڈ. امانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے. امانت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو بھی ذمہ داری ہے، چاہے دین سے ریلیٹڈ ہے، دنیا سے ریلیٹڈ ہے، اس کا تعلق کردار سے ہے یا گفتار سے ہے، اس کو باحسن اور اس امانت اس ذمہ داری کے تقاضے کے مطابق ادا کرنا یہ امانت ہے. ٹھیک. تو امانت اور دیانت کا مفہوم تقریباً ملتا جلتا. ہاں بالکل صحیح ہے. امام قرطبی نے لکھا ہے کہ امانت جو ہے یہ دین اور دنیا کے ہر ہمارے کردار، ہر گفتار، ہر ذمہ داری کو شامل ہے. وہی کہہ لیجیے دیانت جو ہے امانت کا پہلا اسٹیپ ہے یا پہلا پیڈسٹل. یوں سمجھ لیجیے. اچھا، قرآن مجید نے امانت اور دیانت ان دونوں کی رعایت کرنے، ان کو اختیار کرنے، ان کا خیال کرنے کی بڑی متعدد آیات میں تلقین فرمائی ہے. مثلا سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، وہ شخص جس پر بھروسہ اور اعتماد کیا گیا ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری ادا کرے. واہ. اپنی امانت کو اس کے امین، اس کے جو مالک ہے اس تک بھرپور پہنچائے. سورہ مومنون کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا وہ اور قابل توجہ ہے. اس میں تو یہ فرمایا گیا قد افلح المومنون، مومن کامیاب ہو گئے. اب وہ مومن کون سے ہیں جو کامیاب ہوئے ہیں؟ ان کے کچھ اوصاف بیان کیے گئے. ان اوصاف میں سے ایک وصف خاص جو کامیاب مومن کا ہے وہ یہ بیان ہوا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ مومن جو اپنی امانت اور اپنے کیے ہوئے وعدوں کا بھرپور پاس کرتے ہیں. واہ سبحان اللہ. اور ان کو کسی طور پر بھی نظر انداز نہیں کرتے. امانت ہے وہ بھی ادا کرتے ہیں اور اگر کوئی وعدہ کر رکھا ہے تو اس کو بھی پورا کرتے ہیں. ان اوصاف کی وجہ سے وہ مومن کامیاب ہوا ہے. گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دین اسلام میں امانت اور دیانت مومنانہ صفت ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ امانت میں خیانت یہ منافقت کی علامت ہے. تو گویا منافق اور مومن کے درمیان فرق ہوتا ہے اس بات سے کہ مومن دیانت دار بھی ہوتا ہے، مومن امانت دار بھی ہوتا ہے. واہ کیا کہنے، کیا خوبصورت تمہید ہے. اب ذرا تھوڑا سا اس کو اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں نظامی صاحب، اور یہ بتائیے اگر میں اسپیسیفکلی آپ سے یہ پوچھوں کہ دیانت داری اور امانت داری کا جو بیسک تصور ہے، یعنی ہمارے پالن ہار اور ہمارے درمیان کیا ہے؟ جی جنید صاحب، میرا تو خیال یہ ہے کہ قرآن کریم میں اس کی رہنمائی ملتی ہے اور بہت ہی احسن طریقے سے. ظاہر ہے قرآن کریم سے بہتر رہنمائی کہاں سے مل سکے گی. اللہ نے فرمایا کہ جب تخلیق کائنات ہو رہی تھی تو اس کے لیے خدا نے لفظ امانت اختیار کیا. میں نے یہ امانت پوری کائنات کے سامنے مختلف کو پیش کی اور ہر ایک نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور انسان نے اس کو قبول کر لیا. یہ جو امانت ہے یہ امانت ہے بندے اور خدا کے تعلق کی، ایمان کی علامت ہے، معرفت الہی کی امانت ہے اور شریعت کی پاسداری کی امانت ہے. اب ہم خدا کے ساتھ ہمارا جو عہد ہے، عہد الست بھی جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اس کے کچھ تقاضے ہیں اور ساری زندگی ہم نے وہ تقاضے پورے کرنے ہیں. ہم اپنے وہ تقاضے پورے کریں گے تو دوسری طرف جو ہمارے ماتحت ہیں جن کے ذمہ ہمارے کچھ تقاضے ہیں وہ بھی پورے کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر حکمران یا جو بھی بالادست ہے وہ اپنے سے اوپر والے کے تقاضے پورا کرتا رہے گا تو بہت ممکن ہے کہ اس کے نیچے والے بھی اس کے تقاضے پورے کرتے ہیں. یعنی ایک سلسلہ ہے، ایک چین ہے، ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے. جی بالکل. چنانچہ حقوق اللہ جو ہیں وہ ہمارے پاس امانت ہیں، ان کو احسن طریقے سے ہم اگر ادا کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہم نے لوٹائی ہوگی. یہ ہمارے ذمے ہے. اچھا امانت، اب اس میں نماز، روزہ، ساری چیزیں آ جائیں گی. بالکل. اچھا امانت جب ہمارے پاس موجود ہوتی ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسے بہترین حالت میں رکھیں، ٹھیک ہے، اور اسی حالت میں لوٹائیں جتنی پاک، صاف ستھری، صحت مند وہ ہمیں ملی تھی. کیا اچھی بات. یعنی ہم اس کو کرپٹ نہ کریں، اس کو خراب نہ کریں، کسی بھی نوعیت کی اس میں کمی بیشی نہ کریں. کیا اچھی بات. تو یہ بہت ہی حساس مسئلہ ہے کہ اللہ اور بندے کے تعلق میں جو یہ امانت اور دیانت کا خدا نے خود بھی فرمایا نا جی
کہ میں تو جانتا ہوں جو خیانت کرتے ہیں ان کے مکر و فریب کو، اور اللہ سے بہتر کون جاننے والا ہو، وہ تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ بے شک جب بددیانتی کا ابھی آغاز بھی نہیں ہو رہا نیتوں میں، اس وقت بھی جان رہا اس وقت بھی ہوتا جانتا ہے وہ، تو اس کو دھوکہ دینا اب یہ اور اس ڈسٹریکٹ کو ہونے فریب والا ہے۔ دینا، جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اور مزید المناک بات یہ ہے کہ یہ پہلو جو بندے اور انسان کے درمیان ایک نجی اور پرائیویٹ معاملہ ہے، یہی پھیلتے ہوئے آگے پھر معاشرے تک پہنچتا ہے۔ اچھا سر، ایک بات جو قطع کلام کی معذرت، مجھے ایسا لگتا ہے، مجھے سوری ٹو سے مے بی آئی ایم رانگ، مطلب مجھے کریکٹ کیجیے گا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنی عبادتوں میں بھی اب کرپٹ ہو گئے، جی ہاں بد دیانت ہو گئے، بالکل، بے یقیناً ایمان ہو گئے، بے شک ایسا ہے؟ ایسا ہی ہے بالکل۔ اخلاص، اب جو خدا اور بندے کا تعلق ہے اس کی بنیاد، اس کی خشت اول اخلاص ہے۔ جی جی جی، اس میں کوئی ریا نہیں ہے، کوئی نمود و نمائش نہیں ہے، جو خالصتاً مشیت الہی کے لیے اور رضائے خداوندی کے لیے ہے۔ اب اگر اس میں دکھاوا آ گیا ہے، بناوٹ آ گئی ہے، طرح طرح کی چیزیں آ گئی ہیں اس میں، تو ظاہر ہے اس میں بھی ملاوٹ ہے۔ ہم معاشرے میں بدقسمتی سے عقیدوں اور محبتوں کے خالص پن سے بھی محروم ہو گئے ہیں۔ تو خدا اور بندے کے تعلق میں جتنا زیادہ خلوص ہوگا اور جتنا زیادہ امانت داری کا پاس ہوگا، اس کے مثبت اثرات پورے معاشرے پر اور ہر مرحلے پر ہمارے سامنے آئیں۔ یعنی وہ دیکھیں نا، دکھاوے کی نماز کو جو ہے وہ اپنا دجال سے بڑا فتنہ قرار دیا، بہت ہی زیادہ ہے، اللہ بہت ہی زیادہ ہے، یعنی اللہ ناقابل بیان ہے وہ جو جتنی تنبیہ فرمائی گئی ہے اس سلسلے میں۔ اور ہمارا تو اب یہ دیکھ لیجئے اتنا پیراڈائم شفٹ ہو گیا ہے کہ اچھائی بہت ساری ہماری نظروں میں برائی بن گئی ہے، ایسا ہی ہے، اور برائیاں ہمارے لیے اچھائیاں بن گئی ہیں، یہی ہو گیا ہے، اور سارا کچھ الٹ ہو گیا ہے۔ الٹ ہو گیا۔ اس پہ گفتگو کریں گے۔ معاشرے کو ہم نے ایسا لگتا ہے کہ مطلب ایک عجیب صورتحال پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ جب 360 ڈگری اینگل پہ معاشرے کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کہیں جو ہے خیر والا عنصر جو ہے نظر نہیں آتا۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات ہے، افطار کا موقع ہے، اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام، معروف روحانی اور سیاسی شخصیت، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، جناب سید سمسام علی بخاری صاحب نے آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت مہربانی۔ بات ناظرین آپ کو پتہ ہے آج ہو رہی ہے بنیادی طور پہ دیانت داری اور امانت داری کے حوالے سے، اور بدقسمتی ہے صاحب، بدقسمتی اس معاشرے کی، جب لفظ دیانت داری اور امانت داری کا تصور سامنے آتا ہے تو ایک سوالیہ نشان ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ صاحب ہماری قوم بنیادی طور پہ آج نیچے سے لے کے اوپر تک کہاں پر کھڑی ہو گئی ہے۔ ذرا بتائیے مفتی صاحب، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب ہم حیات طیبہ کو دیکھتے ہیں صاحب، تو آپ نے تو کنسٹرکشن ہی کچھ اور کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت جو آپ کی نبوت سے پہلے کی زندگی ہے، وہ زندگی بعد از اظہار نبوت لوگوں کے ایمان کی طرف آنے کا سبب بنی ہے۔ اور اس زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے کیا منوایا؟ اپنی شان دیانت، اپنی امانت، اپنی صدق، اپنی صفا، اپنا کردار۔ واہ! اسی کردار کی بنیاد پر اظہار نبوت کے بعد لوگ آپ کی بات پر اعتماد کر کے دین اسلام میں آئے 100%۔ اور اسی امانت اور دیانت کی بنا پر مکہ مکرمہ کی معروف تاجرہ جسے سیدات قریش کہتے ہیں، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا متاثر ہوئیں اور آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف پیام نکاح بیچتی ہیں سبحان اللہ، اور حرم نبوت میں آتی ہیں۔ سبحان اللہ، اس میں بھی بنیاد کیا تھی؟ آپ کی صداقت، آپ کی امانت، آپ کی دیانت۔ بالکل ٹھیک، اور سارا عرب آپ کو امین کے لقب سے جانتا۔ سبحان اللہ۔ حجر اسود کا واقعہ، حجر اسود کا واقعہ آپ کے سامنے۔ یوں ہی بعد از اظہار نبوت دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو محبین تھے وہ آپ کے نبوت کے اعلان کی بنا پر دشمن ہو گئے، لیکن اپنی امانتیں رکھوانے کے لیے اگر وہ کسی دیانتدار شخصیت پر اعتماد کرتے تھے تو وہ آپ کی ذات والا، ایسا ہی باوجود دشمنی کے امانتیں آپ کے پاس رکھوانے آتے،
اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اسے اس وقت بھی امانت پوری کی پوری واپس فرماتے ہیں۔ ایسے ہی آپ کا ایک معروف فرمان جو ہر مسلمان کے لوح دل پر نقش ہونا چاہیے، حضور علیہ السلام نے فرمایا لا ایمان علی من لا امانت علی، جس شخص کے اندر امانت داری نہیں اس کا ایمان کوئی نہیں۔ ہم تو مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم کلیم کرتے ہیں، تو ہمارا بنیادی فرض ہے ہم کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے ایک سیکیورٹی گارڈ ہو، چاہے ایک کلرک ہو، یا ملک کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہو، اسے اپنا ایمان بچانا ہے۔ اور ایمان بچانے کی صورت کیا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو بھرپور دیانت اور امانت کے ساتھ انجام دے۔ اچھا، یہ جو بات آپ نے کی نا، پتہ نہیں کہ جملہ آ گیا، میں زیر لب ہے تو میں چاہتا ہوں ذرا ادا کر دوں کہ ایسا لگتا ہے کہ آج ایک عام آدمی سے لے کے ایوان میں بیٹھا ہوا ہر شخص جو ہے وہ مطلب خیانت ہی کر رہا ہے، دوسری کوئی بات ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ یہ ذرا بخاری صاحب آپ بتائیے، کوئی بھی منصب ہو، چاہے وہ بہت چھوٹا سا منصب ہو یا کوئی بہت بڑا منصب ہو، ہر منصب جو ہے ڈیمانڈ کرتا ہے دیانت داری اور امانت داری۔ کیسے دیکھتے ہیں صاحب کہ آج جو صورتحال ہمارے یہاں بپا ہوئی ہے پورے معاشرے میں، کیا مناسب جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں تو بڑے بھاری دل کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ جس طرح ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے نا کہ حضور کی جو آپ کی ذات پاک اور جس طرح آپ کی دیانت، صداقت، امانت مشہور تھی، تو جو لوگ راغب ہوئے آپ کی طرف، پہلے نبوت والا معاملہ ان کے سامنے تو نہیں تھا نا، وہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ اتنے صادق اور امین اور دیانت دار ہیں کہ جو یہ بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، اور اس بات کو مانو، وہ اس طرف آئے۔ اب ہم کہنے کو ان کے نام لیوائیں، کہنے کو نام لیوائیں، بالکل ٹھیک۔ لیکن بہت سارے ٹیسٹ ہیں لوگوں کی زندگی میں کہ آپ خود اپنے آپ پہ اپلائی کر لیں تو ایمان کا درجہ تو بہت بڑی بات ہے دیکھنا کہ ایمان کے کس درجے پہ ہو، آپ کو یہی اندازہ ہو جائے گا کہ کیا آپ مومن بھی ہو کہ نہیں ہو۔ واہ واہ واہ۔ کچھ چیزیں اگر آپ اپنے پہ اپلائی کر لیں، اگر آپ خیانت کرتے ہیں، کسی کا حق کھاتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ دروغ گوئی سے کام لیتے ہیں، تو پھر آپ بتائیے آپ کہاں کھڑے ہیں؟ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکسیڈنٹ آف برتھ ہے، آپ ایک مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، آپ نے اپنے آپ کو مسلمان کا نام دے لیا، مگر جو صفات یا صفت ہے مسلمان کی وہ تو ایک بھی نہیں ہے آپ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو آج جس طرح آپ کہہ رہے تھے، دیکھیں 100% تو نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ تمام اس طرح کے ہیں، اور نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ تمام جو ہیں وہ اچھے ہیں، مگر یہ جو میں نے شروع کیا تھا کہ میں بھاری دل سے یہ کہوں کہ ہم لوگوں میں سے، ہم جس بھی واک آف لائف سے آئے ہیں، اور ایک ریڈی والے سے لے کے اعلیٰ ترین مرتبے والے سے، ہم میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں یہ اس اصول پہ عمل پیرا نہیں ہے کہ ہم امین نہیں ہیں، ہم صادق نہیں ہیں، ہم دیانت دار نہیں ہیں، ہمیں خدا کا خوف نہیں ہے کسی کا حق کھاتے ہوئے، ہمیں جھوٹ بولتے ہوئے خوف نہیں آتا۔ اور بہت سارے لوگ دیکھیں، رمضان شریف اب آتا ہے تو لوگوں کی نماز اور کچھ معمولات وہ چھوڑ دیتے ہیں جو وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے مفتی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، مجھے آپ یہ بتائیں جو بات غلط ہے وہ کیا رمضان کے علاوہ غلط نہیں ہے؟ بالکل غلط ہے۔ تو ایک یہ ٹرینڈ دیکھیں جو پچھلے سالوں میں ہو گیا، اور پھر یہ ہے کہ ایک اور بہت بڑی بات دیکھیں، میرے جیسے جو گناہگار لوگ ہیں ان کا تو سوائے حضور کی شفاعت کے یا آپ کی کرم نوازی کے کوئی آسرا ہی نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ مگر بہت سارے لوگ جو اپنے آپ اس زوم میں ہوتے ہیں کہ وہ نیک بھی ہیں، تو کیا نماز پڑھنا کوئی آسان کر رہے ہیں؟ زکوٰۃ دینا کوئی آسان کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ سے کوئی چیز اللہ کی ذات کریم یا نبی رحمت کی ذات کریم جو ہے وہ مانگتی ہے، تو وہ تو یہ کہتی کہ آپ کے معاملات اس مخلوق کے ساتھ کیسے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ کیسے ہیں جو واقعی مستحق ہیں آپ کی محبت کے۔ اس طرف ہم جا نہیں رہے۔ پھر وہی منصب والی بات آ گئی، وہی منصب والی بات آ گئی۔ ان کا زیادہ فرض بنتا ہے، ان کا زیادہ فرض بنتا ہے، جتنا کوئی مالی اعتبار سے یا ویسے اس کے عہدے کے لحاظ سے طاقتور ہے، اس کو اتنا زیادہ خیال کرنا چاہیے اپنے متعلقین کا اور غرباء کا اور مساکین کا۔ اچھا ایک بات، اب چونکہ بات نکل آئی تو ذرا یہ بھی بتائیے، ایک عام پرسیپشن ہمارے یہاں ہے، آپ کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام کرانے کے لیے کسی ادارے میں چلے جائیے صاحب، جب تک آپ پیسوں کا پہیہ نہیں لگائیں گے آپ کا کام نہیں ہوگا۔ اور بڑے سے بڑے ادارے میں چلے جائیے، جب تک آپ کے پراپر ریسورسز نہیں ہوں گے، اور ریسورسز بھی اس لیول کے کہ جہاں پر آپ ڈومینیٹ کر سکیں، آپ کا کام نہیں ہوگا۔ تو بات پھر وہی آ گئی کہ آپ جس منصب پہ بیٹھے ہیں آپ اس کے اہل بھی نہیں ہیں اور آپ خیانت کر رہے ہیں۔ دیکھیں،
میں وہی آپ کو کر رہا ہوں نا، ہمارے حالات کیوں ہیں آج کل اتنے خراب حالات کیوں ہیں پاکستان کے؟ نہ کوئی عزت رہ گئی ہے، نہ کوئی معیشت رہ گئی ہے، نہ کوئی سیاسی شو تو نہیں ہے نا، میں اس طرف تو نہیں آپ مذہبی حوالے سے بات کریں، لیکن بات یہ ہے نا، بات یہ کہ دیکھیں نہ معیشت تباہ ہو گئی، اقدار تباہ ہو گیا، اخلاق تباہ ہو گیا، تو کیا کوئی ایک آدمی ذمہ دار ہے؟ نہیں، ہم من حیث القوم ذمہ دار ہیں، کیونکہ اچھائی اور برائی میں سوسائٹل ڈکلائن ہے نا، سوسائٹی نیچے کی طرف جا رہی ہے۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ معاشرہ جو ہے نا، معاشرہ تنزلی کا شکار ہے، اردو میں معاشرہ جو ہے وہ تنزلی، اور کیوں ہے؟ جو ہماری صفات تھی، جو ہمارے اصول وضع کیے گئے، ہم اس میں ہے ہی نہیں۔ اچھا نظامی صاحب، آپ ذرا یہ بتائیے، یہ جو بات بخاری صاحب کریں بڑی امپورٹنٹ بات ہے، جو اصول ہم نے وضع کیے، اور وضع کہاں سے کیے؟ ظاہر ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منشور کے تحت۔ آج ایسا لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد ان اصولوں سے مکمل طور پہ ڈیویٹ کر گئی ہے، یہی وجہ ہے کہ امانت، دیانت، یہ خال خال ہمیں نظر آتی ہے۔ جی ہاں، دیکھیے ہمارے معاشرے میں ہمیشہ سے امانت اور دیانت کی بہت روشن مثالیں رہی ہیں۔ خلفائے راشدین کا زمانہ ہے، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ اہل بیت، دیگر ائمہ، اور مسلمانوں کا طرہ امتیاز ہی امانت اور دیانت رہا ہے۔ اور جتنا علامہ اقبال نے بھی کہا کہ آپ لوگوں کو دنیا کی امامت ملی ہی اس لیے تھی کہ اس میں ایک جزو آپ کا امانت کا جزو، اور علامہ اقبال نے کہا اور قائد اعظم نے کر کے دکھا، پریکٹیکل ان کی لائف میں بالکل ایسا تمام چیزیں بالکل صحیح ہے۔ آپ فرما رہے تھے بات، میں قطع کلامی معافی چاہتا ہوں، جو امانت کا تصور ہے قائد اعظم کے ہاں، یعنی غیر معمولی حد تک ہمیں نظر آتا ہے۔ وہ آخری عمر میں جب ان کے لیے کوئٹہ میں تھے، زیارت میں تھے، موومنٹ بھی منع تھی، بسا اوقات رات کو اٹھ کے اضافی بتیاں بند کر رہے ہوتے، اس سے اندازہ کریں کہ قوم کے وسائل کے بارے میں کتنی حساسیت تھی کہ یہ سرمایہ اس کی جواب دہی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کلکم رائن کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، اور جو اس کے ذمے ہیں لوگ، ان کا وہ جواب دہ ہے۔ تو اس لیے ہر وہ فرد جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک جڑا ہوا ہے وہ جواب دہ ہے۔ سر آپ نے بات کی قائد اعظم کی، مجھے وہ مثال یاد آ گئی، وہ فرنیچر منگوایا سرکاری سطح پہ مفتی صاحب، اور وہ بل آیا کچھ 37 روپے کا بل تھا کچھ اس طرح، تو اس میں آپ نے دیکھا کہ کرسیاں جو ہیں کچھ اضافی ہیں، آپ نے پوچھا یہ کس کی ہیں؟ تو فرمایا کہ مطلب عرض کیا گیا کہ جی وہ جو ہے اپنے آپ کی جو بہن ہے انہوں نے کچھ کرسیاں آرڈر کی، فرمایا فاتح کا جو اکاؤنٹ ہے وہ اس سے لیا جائے گا۔ فاتح کہتے تھے پیار، فاتح کا اکاؤنٹ سے لیا جائے گا، اور جو سرکار کا ہے وہ سرکاری خرچ۔ یہ ہمارا مطلب، یہ ہمارا بالکل یہی طرح امتیاز تھا، اور ہم اس سے ہٹ گئے۔ ایک مسئلہ اور بھی ہے، لائٹ ہاؤس کا جو تصور ہے، ساحل کے کنارے جہازوں کو آدھی رات کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ ساحل ہے، شمع روشن کی جاتی ہے، جس کو ہم مینارہ نور کہتے ہیں۔ ہمارے جو مینارہ ہائے نور ہیں، افسوسناک یہ ہے کہ وہ بھی تاریکی کے مینارے ہو گئے۔ کوئی روشنی دکھائے اور عمل کر کے دکھائے تو تب لوگ اس کے پیچھے چلے نا۔ اب جب جو اعلیٰ ترین سطحوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اور معاشرے کی نچلی ترین صفوں میں شامل لوگ ہیں، سب ایک دوڑ میں شامل ہیں کہ ہم نے جناب حاصل کرنا ہے۔ ٹھیک، سر میں اس پہ گفتگو کروں گا، اور میں یہ جو آپ نے نقطہ دیا نا اس پہ بات کروں گا میں، کہ جب اوپر والوں کو ہم دیکھتے ہیں نا، ایک عام آدمی، ظاہر ہے مجھ جیسا آپ جیسا عام آدمی اوپر والوں کو دیکھتا ہے کہ صاحب یہ اتنا پاورفل آدمی ہے، اس نے کرپشن بھی کی، اس نے بددیانتی بھی کی، اس نے بے ایمانی بھی کی، اس نے خیانت بھی کی، یہ سب کچھ کر رہا ہے، اس کے باوجود اس کو سلام ہے۔ تو ہم کیا ایجوکیٹ کر رہے ہیں اپنی قوم کو بنیادی طور پہ؟ لوٹ کے واپس آتے ہیں۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بس ابھی آف دا ریکارڈ بیٹھے ہوئے باتیں ہو رہی تھیں تو وہ اچانک مجھے خیال آیا، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا کمال ایک واقعہ صاحب وہ نگاہوں سے گزرا۔ آپ کے والد گرامی حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ کسی کے باغ میں کام کیا کرتے تھے، بیسکلی آپ وہاں سمجھ لیجئے کہ داروغہ کا کردار ادا کرتے تھے۔
باغ کے مالک نے ایک مرتبہ کہا کہ ذرا میٹھے ترش جو انار ہیں وہ میرے باغ میں سے ذرا لے کر آؤ. وہ لے کر آئے, پیش کیے, اس نے کھائے تو وہ ترش نہیں تھے بلکہ میٹھے تھے. اس نے سوال کیا کہ میں نے تم سے ترش انار منگوائے تھے, تم میٹھے کیوں لے کے آ گئے؟ تو آپ نے جواب پتہ ہی کیا دیا؟ آپ نے جواب یہ دیا کہ مجھے کیا معلوم کہ اس باغ کے اندر کون سے ترش انار ہیں, کون سے میٹھے ہیں. تو اس نے پوچھا کہ کیا تم نے آج تک انار کھائے نہیں؟ پتہ ہے انہوں نے کیا جواب دیا؟ جواب یہ دیا کہ آپ نے مجھے انار کھانے پہ نہیں لگایا تھا بلکہ اس باغ کی حفاظت پر لگایا تھا. یہ پاکستان ایک باغ کی طرح ہے صاحب. جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پاکستان کی حفاظت پر لگایا ہے نا, خیال رکھیے گا اس کی جواب دہی ہے. شاید یہ میں نے بٹوین دا لائنز بہت سی بات سمجھانے کی کوشش کی ہے, اللہ کرے کہ بات پہنچ جائے. اس پاکستان کی محافظت کیجئے, اس کو بھمبوڑنے کی کوشش مت کیجئے. سلسلے کو وہیں سے ذرا جوڑتے ہیں. ذرا یہ بتائیے مجھے صاحب کہ یہ جو اوپر والے ہیں صاحب, جب یہ بددیانت ہیں, جب یہ خائن ہیں, تو مجھ جیسا نیچے والا جو ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ صاحب مجھے بھی یہ کام کرنا چاہیے. بتائیے ذرا. اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ الناس علی دین ملوکہم, کہ رعایا پر وہ سارے اثرات مترتب ہوتے ہیں جو حکمرانوں کے کردار میں ہوتے ہیں. مثلا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں روزانہ لوگ جب صبح اٹھتے تو وہ اکثر ان کی گفتگو یہ ہوتی تھی کہ آج ہم نے تہجد میں یہ لذت پائی, یہ آیات پڑھی. کوئی کہتا تھا میں نے یہ سورت پڑھی, میں نے اتنی رکعات پڑھی. مورخین نے یہاں لکھا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ خود حضرت عمر بن عبدالعزیز تہجد گزار بڑے پابند تھے. عبد الملک بن مروان کا دور یا اس کے بعد ہشام بن عبد الملک کا دور تھا. خصوصاً ہشام کے دور میں لوگ صبح اٹھ کر یا اکثر ان کی گفتگو میں عمارات کا ذکر ہوتا تھا, بلڈنگز کا. تو اس کی مورخین نے وجہ یہ بتائی کہ جو ہشام تھا اس کا ذوق عمارات کی تعمیر کا بہت زیادہ تھا, تو اس ذوق کا اثر رعایا میں ہوا. تو اسی طرح جو اعمال, جو کردار, جو طریقہ اور انداز حکمرانوں کے ہوتے ہیں اس کے اثرات رعایا میں ہوتے ہیں. اگر حکمران اس لیول کے ہوں جیسے جناب صدیق اکبر اور فاروق اعظم تھے, سبحان اللہ, ان میں ایک احساس ذمہ داری تھی کہ حضرت عمر اپنے آپ کو جواب دہ ٹھہرا رہے ہیں اس بکری کے پیاسے مرنے کا جو دریائے فرات کے کنارے پیاس کی وجہ سے, حالانکہ دریا قریب تھا, وہ پانی پی سکتی تھی لیکن پھر بھی مر گئی. اس نے اپنی غفلت سے پانی نہیں پیا ہوگا نا, لیکن حضرت عمر پھر بھی اس کا ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھہرا رہے ہیں. جنید بھائی, اس روشنی میں بڑے درد دل سے کہہ رہا ہوں, روزانہ کی بنیاد پر ٹی وی سکرین پر دکھایا جا رہا ہے بالکل ایسا کہ لائنز لگی ہوئی ہیں اور لوگ آٹے کے حصول مر رہے ہیں. آج بھی ایک واقعہ فیصلہ آباد میں پیش آیا ہے. ضعیف بوڑھے کوئی بھگدڑ کی وجہ سے پاؤں کے نیچے کچلے گئے, کئیوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں. میں صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, یہ لاکھوں روپے کی مراعات اور سیلریز لینے والے بیوروکریٹس, کیا ان میں اتنی استعداد اور قابلیت بھی نہیں ہے کہ یہ چند ہزار بندوں کو مینج کر سکیں؟ وہی بات آ گئی نا, دیانتداری اور کیسی احساس ذمہ داری ہے, کیسی دیانتداری اور امانت ہے. ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. آخر یہ جو لوگ اس سارے تقسیم کے دوران مرے ہیں, ان کا خون بھی تو کسی کے سر پر ہے. جس ملک کے اندر ایسے بے گناہ اموات ہوتی ہیں, اس ملک میں معیشت میں کیسے برکت؟ سر خون پھر خون ہے, ٹپکے گا تو جم جائے گا. بات یہ ہے کہ خون بولے گا, پکارے گا. ذرا بخاری صاحب, آپ ماشاءاللہ سادات گھرانے سے, یہ بتائیے جو افراتفری اس وقت ظاہر مچی ہوئی ہے, اس افراتفری میں جو نوجوان ہیں وہ ذہنی طور پہ بڑے منتشر ہو گئے ہیں صاحب. وہ یہ دیکھ رہے ہیں, میں نے ابتدا میں بات کی, اور یہ سوال آپ ہی سے ریلیونٹ بنتا ہے کہ جب جن کو رول ماڈل ہونا چاہیے وہ جب بددیانت ہیں, وہ جب خائن ہیں, تو میں تو یہ سمجھ رہا ہوں نا صاحب کہ یہ ان کو سلام بھی کیا جا رہا ہے, سلوٹ بھی کیا جا رہا ہے. یہی راستہ پھر صحیح ہے؟ کس جگہ بھیج رہے ہیں ہم قوم کو؟ دیکھیں, سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے, اور پھر میں کسی ایک شخص کو, کسی ایک طبقے کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہراتا, میں پوری قوم کو ٹھہراتا ہوں بشمول اپنے آپ کے. پہلی بات تو یہ کہ ہم لوگوں میں احساس سود و زیاں ختم ہو گئے. درست, اس احساس جو ایک ہوتا تھا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, وہ چیز ختم ہو گئی, وہ تمیز ختم ہو گئی. دوسری عرض یہ ہے, پہلے نماز کی بات ہوئی, روزے کی بات ہوئی, یہ آپ کا اور آپ کے اللہ کے ساتھ معاملہ ہے. درست. یہ جو آٹے والا جو معاملہ ہے,
3 چیزیں، میرے تو 3 سوالات ہیں ذمہ داروں سے جو اس وقت ذمہ دار ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ کیا ہمیں شرم نہیں آتی کہ پاکستان جیسے زرخیز ملک میں آٹا نہیں مل رہا، اب باقی چیزیں تو چھوڑ دیں کہ آٹا آپ کو نہیں مل رہا، اور آپ جو ہے امپورٹ کر رہے ہیں یوکرین سے وہ گندم جو چوہے نہیں کھاتے وہاں پہ، وہ گندم آپ کر رہے ہو اور آ کے آپ سبسیڈائز کر کے یہ کر رہے ہو، یہ کوئی راکٹ سائنس ہے؟ آپ یہاں پہ گندم کی مقدار اتنی کر دیں کہ کسان راغب ہو گندم لگانے پہ، ٹھیک ہے، آپ ملوں کو اسی قیمت پہ دیں جو باہر سے آپ 6000 میں منگا کے ملوں کو 4000 میں دے رہے ہیں، تو آپ یہاں اپنے کسان کو 6000 دے کے ملوں کو 4000 کیوں نہیں دے سکتے؟ درست، اس میں کمیشن کی کمی آ جائے، اس میں اس طرح کمیشن نہیں ملے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آٹے میں جو جن لوگوں کی موت ہو رہی ہے نا، کچھ لوگ تو جان سے جا رہے ہیں نا، مگر عزت نفس تو سارے مار کے وہاں جا رہے ہیں، عزت نفس کو تو ذلت اور رسوائی کی گھاٹی میں اتار، عزت نفس تو ان کی فوت ہو گئی پہلے، تو اس لائن میں کھڑے ہوئے جا، سر میں ایک سوال اس کے بعد پھر جا کے ان کی طبی موت۔ ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، ابھی یہ واقعہ تو ظاہر ہے ابھی جو کراچی میں ہوا، دیکھیں، اور یہ اتنی چھوٹی سی چیز ہے، سیمنٹ سورنگی پہ جو واقعہ ہوا ہے کل جو ہوا، اچھا جو پرسوں جو ہوا ہے، اب مجھے آپ ایک بات بتائیے، اس میں جو بات ہوئی ہے، میں مفتی صاحب سے آف دا ریکارڈ یہ بات کر رہا تھا، کیا یہ بات مقتدر حلقے کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس حد تک بے روزگاری، مہنگائی، مفلسی، غربت جو ہے بڑھ چکی ہے کہ لوگ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑے ہیں آٹے کے لیے؟ دیکھیں نا، وہ اتنا بھی ان سے برداشت نہیں ہوا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ختم ہو جائے، مگر اس میں بھی جو میں نے آپ کو یہ ریڈی والے کی ایک بات بتائی، دیکھیں وہ شاید معاشرے پہ اس طرح ذمہ دار نہیں ہے، مگر اس میں بھی وہ تمیز ختم ہوگی۔ آپ کہیں سودا لینے چلے جائیں نا اور آپ کا چہرہ پرے ہو جائے، آپ کی آنکھ نہ ہو، آپ کیا خرید رہے ہیں؟ آپ یقین کیجئے جو کنڈم مال ہوگا نا، جو غلط مال ہوگا، وہ پہلے وہ آپ کے لفافے میں نیچے ڈال دیں، بالکل صحیح، اب وہ کر کے، مگر وہ کیوں ہے؟ ایک تمیز ختم ہو گئی، ایک گفتگو نوجوانوں میں، آپ نے کہا نوجوان کا ذہن کیوں منتشر ہے، نوجوان کے ذہن سے یہ بات نکل گئی ہے کہ عزت اور تکریم کا معیار جو ہے وہ سچ بولنے میں ہے، ایمانداری میں، وہ ایمانداری میں، دیانتداری میں، وہ حلال کھانے میں ہے، وہ تقوی میں ہے۔ وہ اپنے ارد گرد یہ سوچتا ہے کہ جتنی بڑی گاڑی ہے حلال کی ہے یا حرام کی ہے، جو جائیداد ہے، جو آپ کے کپڑے ہیں، جو آپ کی یہ اتنا ظلم ہے۔ جب ہم بچے تھے یہ برانڈڈ چیزیں کوئی سوچتا ہی نہیں تھا کیا ہوتی ہے، اب یہ ہے کہ لوگ اس میں پاگل ہوئے، بجائے اس کے کہ لباس کا صاف ہونا اور جسم کو ڈھانپنا ضروری ہے، مگر وہ اسی برانڈز پہ چلے گئے۔ بیسیکلی وہی جو سوسائٹل ڈکلائن میں نے آپ کو بتایا کہ وہ احساس بھی ختم ہو گیا۔ آپ حقوق ہمسایہ دیکھ لیں، حقوق ہمسایہ کا ہی آپ خیال کر لیں تو جتنے متمول لوگ ہیں کوئی ایک بھی بھوکا نہ مرے۔ آپ اپنی 2 روٹیاں جو ہیں، جو تقوی والے لوگ ہیں وہ تو اور بات ہے، آپ اپنے کھانے پہ ملٹیپل چیزیں ہی نہ رکھیں، مطلب آپ 1 سالن پکانا شروع کر دیں، آپ سیر ہو کے کھائیں، مگر جو 10 آپ بناتے ہیں آپ 1 بنانا کریں تو اور باقی یہ کہیں کہ میں نے اپنے پہ بھی تو لگانا تھا نا، میں اپنے پہ نہیں لگاتا، میں غربا میں بھیج دیتا ہوں یا ان لوگوں کو بھیج دیتا ہوں، تو دیکھیں کیا ہوگا۔ مطلب یہ میرے پاس اس وقت تصاویر آئی ہیں واٹس ایپ پہ، اور یہ میں ناظرین ظاہر ہے اس کو بہت آپ کو شاید ہو سکتا ہے آپ اس کو دیکھ نہ پائیں، یہ گندم جو مفتی صاحب یہ گندم ہے، میں تو بتا رہا ہوں نا آپ کو، بخاری صاحب یہ گندم میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، دیکھیں نا مطلب یہ ناقص گندم جو ہے پیس کر اس وقت عوام کو کھلائی جا رہی ہے۔ آپ ذرا سوچئے صاحب بھائی، خوف خدا ختم ہو گیا۔ ہماری صورتحال تو یہ ہو گئی کہ آپ افطار کرتے ہیں نا، بتائیے مجھے آپ یہ بتائیں، آپ اکابرین کو دیکھیں، کھجور سے، پانی سے، نمک سے افطار کرتے تھے، آپ کل اس بات سے میں بھی مبرہ نہیں ہوں، میرے گھر میں بھی یہ نہیں ہو رہا ہوگا، 6 چیزیں آپ کی افطار میں پڑی ہوئی ہیں، کہاں کی سنت ہے یہ؟ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، ایسے میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے زیادہ لوگ جو ہیں ان کو کھانا پہنچ جائے اس میں برکت ہے، یا 10 لوگوں کے آگے 20 چیزیں پڑی ہوں اس میں برکت۔ یہ اتنی کمال بات۔ اچھا اس میں نظامی صاحب آپ چونکہ ظاہر ہے آپ، اور اس میں سب شامل ہیں، سب دیکھیں، من حیث المجموعی ہم سب کا قصور ہے، ہم کوئی میں اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں نظامی صاحب کہ وہ ہم کوئی پارسا نہیں ہے، وہ جو گوالا ہے نا، گوالا وہ دودھ میں پانی ملا رہا ہوتا ہے، سامنے اس کے LCD لگی ہوئی ہوتی ہے، حکمرانوں کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے۔ بھائی جان تمیز ختم ہو گئی حلال حرام کی، وہ دیکھیں۔ اچھا جو گوشت والا ہے وہ سلاٹر ہاؤس کے اندر جو ہے اس کی نسوں کے اندر جو ہے وہ پانی انڈکٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کو پھلا رہا ہوتا ہے اور حکمرانوں کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جو 5 وقت کے نمازی ہیں، کاروباری معاملات میں ان کے معاملات بالکل ٹھیک نہیں، بالکل نماز جانے اللہ۔ اب آپ یہاں سے لے کے اوپر تک چلے جائیے سر، آپ مجھے بتائیے، آپ کے زیر سایہ ایک جنریشن پل رہی ہے، ایک جنریشن پلتی رہی ہے، ایک جنریشن پلے گی انشاءاللہ، اللہ آپ کو سایہ سلامت رکھے،
نوجوانوں کا مائنڈ سیٹ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں امانت داری اور دیانت داری کے حوالے سے؟ ذرا یہ بھی بتائیے نا قوم کو. بالکل ایسا ہی ہے. بہت افسوسناک صورتحال ہے جی. نوجوانوں میں امانت داری کا اور دیانت داری کا بہت کم تصور ہے. حتیٰ کہ اس میں بالکل میں صراحت سے کہتا ہوں کہ اس میں دیندار گھرانوں کے نوجوان بھی شامل ہیں. اس لیے کہ انہوں نے زندگی بھر یہ دیکھا کہ جو امانت کا خیال نہیں رکھتے ہیں, جو دیانت داری نہیں کرتے ہیں, وہ ترقی کر رہے ہیں, بالکل ایسا آگے بڑھ رہے ہیں. اور وہ جو نفس امارہ کی خواہشات ہیں ان کے پیچھے چلنا ان کے لیے ایک سجی سجائی ہوئی منزل ہے. اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں آپ. ایسا آئیڈیل معاشرہ ہی نہیں ہے. آپ کو آپ کا حق نہیں ملے گا, کسی نوعیت کا میرٹ کوئی نہیں ہوگا. اور ہر طرف سے آپ یہ سنیں گے جیسا کہ فرمایا گیا کہ جی فلاں برانڈ کے کپڑے ہیں, فلاں ماڈل کی گاڑی ہے. یہی دیکھا دیکھی اور نمود و نمائش. سر اب تو کمپٹیشن ہی ہو گیا. لیٹسٹ ماڈل کا آئی فون کس کے پاس ہے گروپ کے اندر, گروپ کے اندر گیدرنگ کے اندر. لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی کس کے پاس ہے گروپ کے اندر. مطلب نیا ماڈل. آپ ان سے پوچھ لیں ایک کتاب کا نام آپ کو نہیں بتا سکتا. پتہ نہیں ہوگا. کوئی نہیں ہوگا جی. اور اس کے لیے وہ سب کچھ کر رہے ہیں. وہ سب کچھ کر رہے ہیں. دیکھیے گریڈ حاصل کرنے کے لیے بھی بے ایمانی بھی کی جائے گی, بددیانتی بھی کی جائے گی, ریزلٹس پر اثر انداز ہوا جائے گا, داخلہ لینے میں یہ سارے مسائل ہوں گے. تو امانت اور دیانت ہمارے اکثریت نوجوانوں کے ہاں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. گھروں میں وہ تصور نہیں ملا, درس گاہوں میں وہ تصور نہیں ملا, انہوں نے معاشرے میں عملاً وہ نہیں دیکھا, اپنے لیڈرز کو اس طرح دیکھا. جی اشراف طبقہ ہمارا, آئی ایم سوری ٹو سے, کوئی ایک مثال, وہ شعر یاد آ گیا مجھے, پہلے ہمارے ذہن میں حسن کی ایک مثال تھی, اب تو ہمارے ذہن میں کوئی مثال بھی نہیں. مثال بھی نہیں. واہ واہ. جب کوئی مثال نہیں ہوگا وہ ٹریجڈی ہے, وہ المیہ ہے. جس قوم کے پاس امانت اور دیانت کا کوئی ہم عصر ہیروئی کوئی نہیں ہے, اس نے کہاں متاثر ہونا ہے امانت اور دیانت سے. فالو کسے کریں؟ اصل بات یہ ہے سر, فالو کس کو کریں. دیکھیں میں میرے شہر میں ایک عالم دین رہتے ہیں. جی جی بتائیے. میرے جو میں نے بزرگوں سے سنا ہے یا دیکھا ہے, مطلب وہ اتنے نیک آدمی ہیں, اتنے نیک آدمی کہ میں اگر کہوں کہ اللہ کے ولی ہیں تو کوئی ایسے بات نہیں. لیکن آپ یقین کیجئے میں نام اس لیے نہیں ان کا لے رہا کہ نام لینا مناسب نہیں ہے. جی جی. وہ اپنا دال روٹی پوری نہیں کر سکتے. بتائیے. اور آپ کو اندازہ نہیں کہ کتنے لوگوں کو انہوں نے دین کی تعلیم دی ہے, اور بنیادی طور پہ انسان بھی وہ کتنے اچھے ہیں. اور ایک ان کے آس پاس گارڈ نہیں ہوں گے نا, ان کے آس پاس ویپن نہیں ہوں گے. ایسے لوگ ہیں, گارڈ نہیں ہوں گے, ایسے لوگ ہیں کہ چار گاڑیوں پہ چار گاڑیوں پہ پھر رہے ہیں, اور ایک مرلہ زمین کا نہیں ہے, ایک فیکٹری نہیں ہے. ان سے بھی تو پوچھنا جانا چاہیے بھائی کہاں سے ہے. بالکل صحیح. دین سکھلانے کا نام ہے, اپنے معاملات کرو, مگر دین بیچنے کا نام تو نہیں ہے. سر اس دور میں تو طاقت, قوت, عزت, پیسہ, شہرت, یہ ساری چیزیں, منصب وغیرہ, یہی پھر بات تو ختم ہوگی. بات ختم ہوگی. سیاستدان ہے, بیوروکریٹ ہے, یا سو کالڈ عالم دین ہے, تو بات تو ختم ہوگی اگر اس کا مطمع نظر بھی پیسہ ہی ہے. آپ نے فلیٹ کر دیا ہے, آپ نے فلیٹ کر دیا, سب ایک اسکیل پہ آ کے کھڑے ہو گئے. اگر کسی اسکالر کا, کسی استاد کا, آپ مجھے یہ بتائیں, آپ نے سب سے پہلے استاد کی عزت ختم کی آج سے 40 سال پہلے, اور تعلیم اپنے آپ ختم ہو گئی. ایگزیکٹلی. پھر آپ نے جو آپ کے تربیت کرتے تھے لوگ, تربیت کے گھرانے تھے, خانقاہی نظام تھا, اس کو آپ نے برباد کر دیا, اس کو آپ نے رگڑا دیا. نتیجہ کیا نکلا کہ ایک جو وہ رڈر لیس شپ ہوتا ہے نا, جیسے بحری جہاز ہوتا ہے, رڈر خراب ہو جاتا ہے, وہ پھر گھومتا ہے, سمت کا تعین ہی نہیں کر پا. کیا اچھی مثال آپ نے دی. اور اس وقت یہی حالت ہے کہ 23 کروڑ عوام اسی انداز سے گھوم رہی ہے, اور اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا جی کہ ہماری بیسیکلی سمت ہے. فالو کس کو کرو. میں نے جن کا حوالہ دیا آپ کو, وہ میں جانتا ہوں, یا میری اگر کوئی پروگرام سن رہا ہے تو شاید کوئی 10 20 30 لوگ اکاڑے والوں کے ذہن میں آ گیا ہو کہ یہ کس کی بات کر رہا ہے, مگر ایک اللہ کا ولی ہے, قسم پرسی میں زندگی گزار رہا ہے, کوئی پوچھنے والا اور جو اس سے آدھا عالم بھی نہیں ہے, مگر بناوٹوں وہ پراڈو کے اندر گھوم رہا ہے, وہ بھائی جان تصور نہیں کر سکتے بینکوں میں کیا ہے اور گاڑیاں کیا ہے. ایسا ہی ہے سر, ایسا ہی. سر مجھے اجازت دیجیے ذرا, یہ بھی ضروری ہے, خواتین اس وقت سننا چاہ رہی ہوں گی, کیا کہاں تک منیرہ صاحبہ لے کے گئی ہیں, ہمیں بتائیے. جی ڈرنک میں نے بنا دی ہے, اور جو سینڈوچز تھے وہ میں نے رکھے ہیں, اور اس کے اوپر میں نے ہلکا سا کپڑا دیا ہوا تھا. اچھا میں نے کباب کا ایک پلیٹر سمپل بنایا ہے سیلڈ کے ساتھ, جو لوگ ڈائٹ کانشیس ہیں ویجیٹیبل اور ساتھ میں یوگرٹ کے ساتھ, اور ساتھ میں جو مسالے والے کباب تھے وہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میں دکھا دیتی ہوں. پلیز آپ دکھانا چاہیں گے تو ہم دیکھیں گے نا. یہ دم پہ ہیں,
یہ دیکھیں کبابوں کو میں نے فرائی کر کے جی یہ اندازاً کتنے ہوں گے؟ یہ میرے 35 سے 40 کباب ہیں 40 کباب ہیں وہ بتا رہی ہیں جی کیونکہ کچھ ساتھ ساتھ فرائی بھی کر رہی ہوں اور کچھ میں نے کر دی ہیں تو یہ بھی میں نے رکھ دی مسالے کے اعتبار سے جو ہے نا وہ ایک ایک قصے میں اچھے خاصے آ جائیں گے. ہاں بالکل جی. اچھا اس کی ٹپ یہ ہے کہ جب آپ نے کباب فرائی کر کے گریوی میں ڈال دینے تو پھر آپ نے اس میں زیادہ اسپون یا چمچ نہیں ہلانا, کباب ٹوٹ جائے گا. جب آپ نے ڈش آؤٹ کرنا ہے تو ہلکے سے آپ نے ایسے ہی اپنے اس میں جس میں آپ نے ڈالنا ہے اس میں ڈال دیجیے گا. اور ویسے یہ جو بات آپ کر رہی ہیں نا یہ مائیں سلیقہ سکھاتی تھیں جی اب تو وہ مائیں بھی نہیں رہی نا, مصیبت یہ ہے اب تو فوڈ پانڈا ہماری ماں ہو گئی ہے, جو کچھ میں منگوانا ہوتا ہے وہاں سے منگوا لیتے, ورنہ وہ بچیوں کو باقاعدہ مائیں سکھاتی تھیں کہ بیٹا اس انداز سے کیری کر کے تمہیں جو ہے وہ پیش کرنا ہے, وہ بھی ایک رکھ رکھا ہوتا ہے نا. بالکل صحیح ہے. اور اب میں آپ کو بتاؤں کئی بچیوں کو تو آپ جنید بھائی دیکھیں ان کو چائے نہیں بنانی آتی, اکثر اوقات تو یہ تھا کہ وہ چائے سے ہی بار بار چڑھ جاتی ہیں کہ چائے کی کیا وجہ ہے. تو پیشنس ہونا چاہیے آپ کے اندر, صبر ہونا چاہیے, برداشت ہونی چاہیے تاکہ آپ کوئی چیز سیکھیں. اس کا بھی کوئی سے بعد ہم نکل جائے گا, چائے بھی باہر سے آیا کرے گی, وہ خان سامہ بھی آن لائن ہو جائیں گے اور کیا. ہاں بالکل ایسے ہی, لیکن آپ کو ہر کام خود کرنا, آن لائن منگوائیں گے. میرا تو یہ کہنا ہے کہ آپ کو اپنا ہر کام خود کرنا چاہیے, اور میں تو اپنا ہر کام خود کرتی ہوں اور بتاتی ہوں کہ آپ کو کوشش کرنی چاہیے ہر چیز ٹرائی کرنے کی. جیسے میں ابھی ایک ڈش بنائی اور اس کی میں نے کتنی ویریشنز بتا دی. بہت اچھا. تو اسی طرح سے کہ میرا خیال ہے کہ کوئک ریسیپیز ہیں ویورز کو پسند آئیں گی. ویری گڈ, تھینک یو تھینک یو تھینک یو تھینک یو تھینک یو. جناب ایک بار پھر آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کے موقع پہ, اور آپ کو فوری طور پر لیے چلتے ہیں کچن کی جانب اور منیرہ سے اگین پوچھتے ہیں. منیرہ صاحبہ کہاں تک پہنچی آپ؟ جی بالکل, میں نے اس میں جو کباب تھے گریوی کے ساتھ وہ بھی میں نے ڈش آؤٹ کر دی ہیں, اور ساتھ میں اس کی یہ رائتا ہے, اور ساتھ میں ایک میں نے یہ بنایا ہے اس کا سیلڈ کا پلیٹر, اور ایک ہے وداؤٹ اس کے گریوی کے, اور ایک ہے جسٹ اس کو میں نے پیاز اور ٹماٹر سے گرل کی ہے. تینوں طریقے سے اس کو میں نے رکھا ہے. آپ چاہیں اس کو سادہ طریقے سے کھائیں, ٹوسٹ کے ساتھ لگا کے کھا سکتے ہیں, روٹی کے ساتھ, چاول کے ساتھ, تو تینوں طریقوں سے میں نے بنایا, اور ساتھ سینڈوچز, اور یہی کباب اگر چاہیں آپ تو سینڈوچ کے اندر بھی لگا کے کھا سکتے ہیں. واہ واہ واہ, ملٹی پرپس کباب ہیں یہ بیسکلی ہیں. اچھا جی اب ذرا یہ بتائیے, ایک ٹرم ہمارے یہاں یوز ہوتی ہے اور میں اس ٹرم کو سن کے بڑا کڑتا ہوں, سچی بات ہے, اب ہو سکتا ہے میں غلط ہوں لیکن آپ میری تصحیح فرمائیے گا, اور میں چاہتا ہوں کہ رک کے ذرا اس پہ بات تھوڑی ہونی چاہیے, اور جو سننے والے ہیں وہ بھی ذرا توجہ سے سنیں. اور یہ ایک سیاسی میدان میں خاص طور پہ جو ہے نا یہ ٹرم صادق اور امین, صادق اور امین کی سپرلیٹو ڈگری میرے آپ کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میرا ماننا یہ ہے, کیا یہ ایک عام شخص کے لیے, کسی عام لیڈر کے لیے استعمال ہو سکتی ہے؟ صادق کا معنی ہے سچا, ٹھیک, اور امین کا معنی ہے امانت دار. لیکن صادق اس شخص کو کہیں گے جو ہمیشہ سچ بولے, کسی موقع پر جھوٹ کا سہارا نہ لے. جو کبھی سچ بولے کبھی جھوٹ بھی بولے اسے صادق نہیں کہا جا سکتا. اسی طرح صدق اور امانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے. اس کا تعلق صرف صدق کا بولنے کے ساتھ نہیں ہے, آپ کے کردار کے ہر حصے کے ساتھ, ہر پہلو کے ساتھ صداقت کا تعلق ہے. یوں ہی امانت کا مفہوم بھی بڑا وسیع ہے جیسا کہ ہم نے اس پر گفتگو کی. تو جو صدق اور امانت کے اس تمام تر معیار پر پورا اترتا ہو اسے تو صادق اور امین کہہ سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ کسی کو نہیں کہا جا سکتا. لیکن ایک اور بات جو میں دوسری بات اس سے اوپر کی بات جو میں سمجھنا چاہ رہا تھا آپ سے وہ یہ کہ یہ جو لفظ ہے صادق اور امین, یہ سرکار مدینہ میں وہ یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں. بنیادی تمہید کے بعد عرض یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ کی ٹرمنالوجی میں خاص طور پر یہ ٹرم اللہ کے رسول کے لیے یوز کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار نبوت سے قبل بھی آپ کو صادق اور امین کہا گیا, اور بعد از اظہار نبوت بھی یہ وصف آپ کے ساتھ خاص رہا. آپ کے بعد خلفائے راشدین اس قابل تھے ان کے کردار کی وجہ سے کہ اچھی مثال آپ دے رہے ہیں, امین کہا جا سکے, اور ان کے بعد عمر بن عبدالعزیز اور اس پائے کے لوگ تھے ایسے, لیکن کسی کے لیے نہ صادق اور امین کا اطلاق کیا گیا, یہی سمجھنا تھا, اور نہ ہی کسی نے اپنے لیے یہ پسند کیا کہ اس کے لیے یہ ٹرم یوز کی جائے. لہٰذا مناسب اور اعلیٰ یہ ہے کہ یہ ٹرم اللہ کے رسول کے لیے خاص رہنے دی جائے.
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اور صادق اور امین ہو نہیں سکتا. ہاں ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص ہمیشہ سچ بولتا ہے اور امانت کے تمام تر تقاضے پورے کرتا ہے تو وہ صادق بھی ہے, امین بھی ہے. لیکن ٹرم جو ہے اس کے لیے آئین پاکستان میں یہی لکھا ہے کہ ایک حاکم وقت صادق اور امین ہو, یعنی وہ اس کردار کا حامل ہونا چاہیے, ورنہ 62-63 لگ جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر میں بس ایک جملے میں بات ختم کر رہا ہوں, جیسے آئین میں لکھا ہے نا صادق اور امین, ایسا ایک بھی حکمران مل جاتا ہے ملک کی تقدیر بدل جاتی ہے. یہی تو سارا مسئلہ ہے, سارا جھگڑا یہی ہے. اور ابھی یہ بات ہو رہی تھی بخاری صاحب سے. بخاری صاحب ذرا یہ بتائیے کہ معاشرے کے اندر, اور یہ بیسیکلی جو تصور ہے اسی کو انٹرلنک کر لیجئے, معاشرے سے جب اکاؤنٹیبلٹی کا خوف ختم ہو جائے تو صورتحال تو پھر یہی پیدا ہو جاتی ہے. خوف تو بات میں آیا نا, خوف تو بات کی بات ہے کہ ایک جرم سرزد ہوا اور جرم کو چھپانے کا خوف ہے. جو میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, بات تو اس تمیز کی ہے, اس احساس کی ہے, جو احساس ہی ختم ہو گیا, غلط کیا ہے ٹھیک کیا ہے. خوف تو بہت بات کی بات ہے. بات یہ ہے کہ جس طرح فرمایا مفتی صاحب نے, دیکھیں یہ ادب کا تقاضا جو ہے آئین پاکستان میں لکھا ہے, آدمی کو صادق اور امین ہونا چاہیے. اور وہ کہا کہ ہماری حالات یہ ہے کہ ہماری, مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آپ کو ایک کائنڈ آف حلف نامہ دینا پڑتا ہے کہ آپ نے اپنے الیکشن پہ اتنا پیسہ خرچ کیا. میں سمجھتا ہوں ایک بھی سچ نہیں بول رہا ہوتا. واہ واہ. اس کی وجہ یہ کہ اس میں ممکن ہی نہیں ہے جو آپ کو الیکشن کمیشن نے متعین کر دیا اس حد میں, وہ تو پیٹرول ممکن نہیں ہے اس میں. تو وہ پھر لوگ توجیہ لاتے ہیں. میں کہتا ہوں جی میرے الیکشن پہ ڈاکٹر صاحب نے اتنے لگا دیے, مفتی صاحب نے اتنے لگا دیے, آپ نے اتنے لگا دیے, حضرت نے اتنے لگا دیے, میری جیب سے تو اتنے ہی لگے. پھر ہم بہانے ڈھونڈتے. ہمیں بہت ساری لیجسلیشن بھی اس طرح کرنی چاہیے کہ لوگوں کو جھوٹ پہ مجبور نہ کیا جا سکے. بہت لوگ جن کے وسیع ترین رمضان شریف آتا ہے اور چیزیں آتی ہیں, ویسے وہ خدا ترس ہے, مگر جب وہ اپنی ٹیکس ریٹرن دیتے ہیں تو کیا سچ بول رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا سسٹم اتنا خوفناک اور خطرناک ہے کہ جو صحیح بھی کرنا بھی چاہتا ہے اس کے لیے مشکل, اور جو غلط کرنا چاہتا ہے اس کے لیے راستے ہیں. بالکل. ظلم تو یہ ہے کہ جو غلط کرنا چاہتا ہے اس کے لیے راستے ہیں, اور جو صحیح کرنا چاہتا ہے اس کے لیے مشکلات ہیں کیونکہ وہ پھنس جائے گا. تو آپ کو, آپ کا جو ٹیکس کا نظام ہے, آپ کا زکوٰۃ, عشر, فدیہ کیا تھا؟ ایک ٹیکس کا نظام تھا نا. آپ کو جو بھی آج کوئی طریقہ ہے, آپ کو ایسا نظام کرنا پڑے گا اپنی معیشت کے لیے بھی کہ وہ آسان فہم ہو, اس میں لوگوں کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہ ہو, اور لوگ اپنی, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, یہ گلدان صاحب نے پڑھا ہے. اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ میں اس کو اٹھاؤں اور اس کا وزن اگر 2-4-5 کلو ہے تو میرے لیے ممکن ہے, میں کچھ اٹھا لوں گا. اسی گلدان میں آپ سیسا بھر دیں اور یہ 40 کلو کا ہو جائے, میں اٹھا ہی نہیں سکتا, تو میں کوئی نہ کوئی طریقہ تلاش کروں گا. تو ہمیں بہت ساری چیزوں میں, اپنے معاشرے میں, اپنے قانون میں کرنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ الیکٹ ہو کے چلے جاتے ہیں اسمبلی میں, مسئلہ ہمارا وہی ہے کہ ہمارے تھانوں میں حالات کیا جا رہے ہیں, ہماری تحصیلدار بات مان رہا ہے کہ نہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ادھر جا کے واقعی لیجسلیشن کرنا چاہتے ہیں کہ اس قانون میں کوتاہی ہے, اس میں جو ہے عام لوگوں کا مفاد عامہ جو ہے وہ ایڈریس نہیں ہو رہا, لوگ تنگ ہو رہے ہیں. تو اس میں کوئی تبدیلی کی جائے, لیجسلیشن کرنی چاہیے. لیجسلیشن کے سپیلنگ ہم میں سے آدھوں کو نہیں آتی. اچھا, یہ بالکل وہ بات آ گئی. اب اس کا مطلب یہ ہوا نظامی صاحب کہ اس پورے نظام کو جو ہم دیکھ رہے ہیں, یعنی A to Z اور 1 to all, پورے نظام کو جو ہے تیزاب سے دھونے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب بالکل ایسا ہی ہے. اور تیزاب بھی وہ کہ جس میں جو ہے آپ صفاکی کے ساتھ اس کو دھوئیں تاکہ مطلب اس کی اصل شکل نکل کے آئے. صرف آپ جو روح ہے نا, جو میرے آقا کریم نے, دیکھیں سرکار کی جو ظاہری حیات طیبہ ہے, جی میں تو اور عقیدے کا آدمی ہوں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ شروع سے تھے لیکن میں آپ کو جو ظاہری ہے, ایک عام آدمی کے لیے جو ظاہری حیات ہے, آپ اس کو جتنا زیادہ ہو سکے فالو کر لیں. یہی بات ہے, آپ نے 1% بھی فالو کر لیا آپ ٹھیک ہو. سر یہ بات میں وہی عرض کر رہا ہوں. اب سرکار کی بات ہم کریں اور سرکار کے غلاموں کی بات کریں, تو غلاموں نے وہی بات آگے فالو کر, غلاموں نے جو مثالیں قائم کر دی. میں تو یہی چاہ رہا تھا کہ ہمیں ایک ایسا معاشرہ ہونا چاہیے تھا جہاں ایک عام آدمی بھی مسجد نبوی میں بہت جلیل القدر خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق سے پوچھ لے کہ سب کو ایک ایک چادر ملی ہے, آپ نے 2 چادریں استعمال کی ہیں, آپ کا قد لمبا ہے, تو وہ اس پہ ناراض بھی نہ ہوں, یعنی اپنے آپ کو حق کے محاسبہ سے بالا تر نہ سمجھیں. کرتا لمبا ہو جائے تو جواب دہی قاضی وقت کے آگے ہو جائے. ایسا ایک آئیڈیل معاشرہ, اور یہ ممکن اس لیے بظاہر نہیں لگ رہا
جب تک اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کے تحت بہت ہی بڑے اور وسیع پیمانے پر اس میں تبدیلی نہ کرے۔ قوموں پر عذاب آتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مجموعی طور پر اجتماعی عذاب سے محفوظ رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ بالکل ایسا ہے، شکلیں پتہ نہیں ہماری مسخ ہو گئی ہوتی جو ہمارے کرتوت ہیں، جو ہمارے حالات ہیں، بالکل ایسا ہے، جہاں خیر شر بن چکا ہے اور شر خیر بن چکا ہے۔ بالکل ایسا ہے۔ امانت اور دیانت آج جس کو آپ امانت دار کہیں گے یا دیانت دار کہیں گے، دوسرے لفظوں میں اسے معاشرہ بے وقوف کہے گا، بے وقوف کہے گا کہ جناب احمق ہے بالکل، یہ کس زمانے کی باتیں کر رہا ہے، غار کے زمانے کی باتیں کر رہا ہے۔ صحیح بات ہے۔ آج اس دور میں اس ملک میں جس کو اسلام کے نام پر دقیانوس باتیں کر رہا ہے، دقیانوسی باتیں کر رہا ہے۔ ہمارے پاپا جو ہے بیکورڈ قسم کے آدمی جی بیکورڈ، کچھ نہیں کیا انہوں نے زندگی کچھ نہیں کیا، ہمارے لیے بھی کچھ نہیں کیا، اڑا دیا ہے ہمیں زندگی، جی چھوڑ کے نہیں جا رہے۔ تو یہ بڑی المناک صورتحال ہے۔ اور ایک مجھے کامنٹ ضرور کرنا ہے پلیز، کہ ہم اپنے آئین میں جہاں صادق اور امین لکھا ہے وہاں لکھ لیں کہ سچا اور دیانتدار۔ بہت اچھی بات ہے، ویری گڈ، بہت اچھی بات۔ اس ٹائم کو یوز ہی نہ کر، یہ بالکل وہی بات ہے کہ ایک خواب دیکھا مدینے کی ریاست نہ بن پایا تو مدینے کی ریاست کو کیوں کوس رہے ہو یار؟ خدا نخواستہ خاتم بدر، زبانیں جل کیوں نہیں جاتی اس بات کو؟ اب حالت یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بہت زیادہ جھوٹا ہے، کوئی کم جھوٹا ہے، کوئی صرف جھوٹا ہے۔ ہم میں سچا کون ہے؟ سچا کون ہے؟ یعنی اور کسی ایک وہ فرد سچوں پر کے سچے جی اور وہ نیکوں کی نیک۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، ایک وقفہ ہے، میں آپ کو ہیڈ لائن نیوز کی طرف لے کے جاتے ہیں، لوٹ کے پھر انشاءاللہ مفتی فاروق القادری صاحب ہیں، ابھی تو قصیدہ غوثیہ بھی ہے، اجتماعی دعا بھی ہے، ملاقات کرتے ہیں۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ بڑی تباہی ناظرین یہ ہو گئی ہے، ظاہر جو اگر میں پورا ایک اس کو سمیٹنے کی گفتگو کوشش کروں کہ آج ہم نے جو بو دیا ہے نا صاحب، یعنی یہ جو ہم نے 76 برسوں کے اندر بویا ہے، یہ اتنا خطرناک ترین بو دیا ہے، اتنا خطرناک ترین بو دیا ہے کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے صاحب کہ یہ ہمارے وجود میں، ہمارے یہ جو ملک کے وجود کے اندر ایک کینسر کسی صورت اختیار کر گیا ہے۔ شتر بے مہاری اس حد تک بڑھ چکی ہے صاحب کہ اب یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جو پیسہ ہم کما رہے ہیں بنیادی طور پہ وہ جائز راستے سے کما رہے ہیں، ناجائز راستے سے کما رہے ہیں، اور ہم سمجھنا بھی نہیں چاہتے، ہم سمجھنا بھی نہیں چاہتے، ہم معلوم بھی نہیں کرنا چاہتے۔ مطمع نظر یہ ہو گیا ہے کہ اسٹیٹس، پوزیشن، طاقت، قوت، کرسی، منصب، جس کے چکر کے اندر اس وقت ہم نے پوری قوم کو لگا دیا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ جو لوگ آج بھی ظاہر اسمبلی میں اپنی جگہ، لیکن اگر آپ ٹویٹر پہ ٹرینڈز کو اٹھا کے دیکھ لیجئے صاحب تو ایک بے توقیری، بدتمیزی اور طوفان بدتمیزی جو ہے وہ عام ہوئی بھی ہے۔ فیس بک پہ دیکھ لیجئے، یوٹیوب، ہر جگہ آپ کو یہ صورتحال نظر آتی ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ جو ہماری انسپریشن سورسز تھیں، مطلب وہ اللہ معاف کرے اس جگہ پہ آ کے ہمیں کھڑا کر چکی ہیں کہ جہاں پر ہم آپس میں باہم دست و گریباں ہو چکے ہیں۔ مفتی صاحب، وے فارورڈ، وے آؤٹ کیا ہے؟ بڑی انجینئرڈ آپریشن کی ضرورت ہے۔ جنید بھائی دیکھیں، بنیادی بات تو وہی ہے جو اس سے قبل بخاری صاحب کر رہے تھے کہ خوف خدا ایک بنیاد ہے، جو مالک یوم الدین میں ہمیں فلسفہ جزا و سزا، اللہ کے حضور جو ہوگا اس کا تصور دیا گیا ہے۔ جب تک وہ فکر آخرت، وہ آخرت کا حساب ہمارے ذہن میں تر و تازہ اور اس پر یقین نہیں ہوگا، ہم اپنا محاسبہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا ہے۔ نبی جو فرمان ہے کہ حاسبو قبل ان تحاسبو، کہ لوگوں اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا محاسبہ کرے، تم اپنا محاسبہ تم کرو۔ اپنا محاسبہ خود کر لو۔ واہ واہ واہ۔ اور جب اللہ نے تمہارا محاسبہ شروع کیا تو پھر اللہ کے محاسبے کا پھر کوئی جسٹیفیکیشن، کوئی جواز، کوئی وہاں سے نکلنے کی راہ تمہیں نظر نہیں آئے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں تربیت کو مزید عام اور مزید توجہ دینی ہوگی۔ تربیت بہرحال اپنا اثر دکھاتی ہے، بالکل ایسا، وہ کسی بھی پیمانے پر، کسی بھی سطح پر دکھا سکتی ہے۔ تربیت کرنے والے سب سے پہلے ماں باپ ہیں۔
وہ آپ کی بات ہے کہ اب بڑے ہی اس راستے پر چل پڑیں، اب تو سمجھ نہیں آتا تربیت کرے کون. بالکل صحیح. اساتذہ کو دیکھیں، ماں باپ کو دیکھیں، اہل علم و دانش کو دیکھیں، سبھی ایک دھارے میں بہہ رہے ہیں. تو اپنا محاسبہ اور پھر تربیت اپنے بچوں کی، اپنے اسٹوڈنٹس کی، اپنے دوستوں کی، اور جس کا جہاں تک دائرہ کار ہے وہاں تک تربیت کرے. بالکل انشاءاللہ امید ہے. مغرب کے اقوام میں معیوب سمجھا جاتا تھا، جھوٹ بولتے ہیں آپ، بد دیانتی، امانت داری سے مطلب جو ہے وہ اپنا خیانت ہو نہیں سکتا. اور ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں. کہاں کھڑے ہو گئے ذرا بتائیے کیا کیسے اس کا کوئی سلوشن بتائیے. جی ہاں جنید صاحب، میری تو بڑی خواہش ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہو جہاں ایک ابھرتے ہوئے نوجوان کو یہ اعتماد اور یقین ہو کہ میں سچ کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ اس ملک میں نام کما سکتا ہوں اور عزت سے رہ سکتا ہوں. بالکل ایسا. اس سلسلے میں ہمیں سب کو انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر ایک شمع، سچ کی شمع جلانے کی ضرورت ہے، امانت داری کی شمع جلانے کی ضرورت ہے. جو لوگ زیادہ ذمہ دار ہیں ان پر یہ زیادہ عائد ہوتا ہے یہ فریضہ. ان سے پوچھ گچھ بھی تو زیادہ ہوگی نا. ایک فرد جس کے قبضے میں کچھ بھی نہیں ہے، صاحب اقتدار نہیں ہے، اس سے اور پوچھا جائے گا، اس کا حساب کتاب ہلکا ہوگا. اور جو صاحبان اقتدار ہیں، صاحبان منصب ہیں، جو پالیسی میکرز ہیں، ان کا احتساب بھی زیادہ ہوگا. لیکن میوزیکل چیئر کے ارد گرد رقص جو ہے بس یہ بہت وہ المیہ اب ہے، یہ اس بہت بلا المیہ کا ہو گیا ہے جی. کہ ایسا لگتا ہے کہ اس رقص کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آپ آتا. دیکھیے کہ میرے لیے اس پیمانے کا دیانتدار اور امانت دار گڑبڑ ہو چکا ہوا ہے نا. بالکل کچھ پتہ نہیں ہے سچ کیا ہے. آپ کا یہ عالم ہے اس عمر میں جا کے تو نوجوان کتنا کنفیوز ہوگا. کنفیوزڈ ہوگا. اچھا، اب جب آپ اس سطح پر لا چکے ہیں تو آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ اقوام عالم میں میرا ملک سربلند بھی ہو اور مجھے بحیثیت قوم ایک اچھی قوم اور بہتر قوم بھی مانا جائے؟ اور سر ہونے کا حق بھی نہیں ہے. معذرت کے ساتھ ہم ہندوستان کو بہت ٹھوکرے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ساری باتیں اپنی جگہ صحیح، لیکن وہ 550 ارب ڈالرز لے کے بیٹھا ہوا ہے. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی. ہم کہاں پر کھڑے میں یہ تو سوچئے سر. اچھا، ہمارے پاس 3 ارب ڈالر کی جو لالے پڑے ہیں. اصول بھی ہے نا جی کہ فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر. آپ پہلے کچھ قابل بنے کسی کے اور اس کے بعد آپ خواہش کریں. بالکل صحیح. ہم نے تو الٹا چکر چلایا ہوا. چکر چلا خوابوں میں رہتے ہیں اور خواب بھی ایسے جن کی کوئی تعبیر نہیں ہے. اور سچ پوچھیں تو اس کی ذمہ داری ان حکمرانوں پر ہے جو برسر اقتدار رہے اور اس سسٹم پر ہے جس نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. بخاری صاحب فائنلی یہ بتائیے، امانت داری کا خواب، دیانت داری کا خواب کون پورا کرے گا، کیسے پورا ہوگا اس ملک میں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ملک اگر قائد اعظم کو آپ سٹڈی کریں تو قائد اعظم نے یہی خواب دیکھ کے اپنے رفقائے کار کے ساتھ اس ملک کے لیے جدوجہد کی تھی. 100% ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز ختم ہو گئی ہے. بات یہ ابھی جو مفتی صاحب نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو بندہ ٹھیک کرے گا تو پھر کسی کو کرے گا نا. گڈ. تو جو خود احتسابی ہے وہ شرط ہے معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے. ایک تو خود احتسابی ہر بندے کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنا ماضی نہیں بدل سکتے. کوئی آدمی نہیں بدل سکتا، کوئی ملک نہیں بدل سکتا، کوئی فرقہ نہیں بدل سکتا، کوئی نہیں بدل سکتا. آپ اپنا مستقبل بہتر کر سکتے. ویری گڈ. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں بھی ہم لوگوں سے غلطیاں ہوئی ہیں، میرے سے سب سے زیادہ ہوئی ہوں گی، ان غلطیوں کی خدا سے معافی مانگ کے کسی ایک دن یہ عہد کر لوں کہ آئندہ یہ نہیں کرنا. اور یہ انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ. جب آپ انفرادی طور پہ کر لیں گے وہی بات، اگر میں چاہتا ہوں کہ میری بات 10 آدمی سنیں تو پہلے مجھے اپنے آپ کو اس قابل کرنا ہوگا کہ وہ میری طرف دیکھیں تو صحیح کہ اس کی بات سمجھ آ جائے. اگر وہ میرے پہ اعتبار ہی نہیں کر رہے تو میری بات کون سنے گا. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کرنے کے طریقے شروع سے، جب سے حکومت کا ایک سٹرکچر بنا ہوا ہے، 2 ہوئے، بلکہ 3 ہیں. ایک خوف کی وجہ سے لوگ حکمران بن جاتے ہیں، ان کا خوف ہوتا ہے، لوگ بولتے نہیں، جو سب سے کم تر بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ طاقتور اتنے ہوتے ہیں کہ ان کے آگے کوئی نہیں بولتا. اور تیسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنے کردار کی وجہ سے جن سے محبت کی جاتی ہے، اور محبت میں لوگ کہتے ہیں کہ ان کی اطاعت کرنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو یہ والا طبقہ ہے ان کو اپنا کردار اس طرح کرنا چاہیے کہ لوگ محبت سے ان کی طرف دیکھیں، اور محبت تب آئے گی جب ان کے معاملات کو ایڈریس کریں گے، ان کی مشکلات میں کمی. بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. ناظرین کرام، آئیے قصیدہ غوثیہ مفتی فاروق القادری صاحب کی میٹھی سی آواز میں، اور انہی کے ساتھ پھر انشاءاللہ اجتماعی دعا بھی کریں گے.
الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا. سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي. سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي. فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا وانتم رجالي. وهم واشربوا وانتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي. شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي. مقامكم العلا جمعوا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي. أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال. أنا البازي وأشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي. كساني خلع قمر طراز عزم وتوجني بتيجان الكمال. وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال. وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي. يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا. فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال. ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال. ولو ألقيت سري فوق النار لخمدت وانطفت من سر حالي. ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي. وما منها شهور أو دهور تمر وتلقدي لا أتالي. وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي. يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا. مريدي هموتي واشتح ظني وافعل ما تشاء فالاسم علي. مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال. طبولي في السماء والأرض دقت وشوس سعادتي قد بدا لي. بلاد الله ملكي تحت حكم وقتي قبل قلبي قد سفالي. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي. وكل ولي له قدم إني على قدم النبي بدر الكمال. مريدي لا تخف واشل فإني عزوم قاتل عند القتال. أنا الجيلي محي الدين اسمي وعلامي على رأس الجبال. أنا الحسن والمخدع مقامي وأقدامي على عنق الرجال. وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال. تقبلني ولا تردد سؤالي. أغثني سيدي انظر بحالي. يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا. يا الله يا رحمن يا رحيم رزاق يا سلام يا مسبب الأسباب يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اے رب ذوالجلال تیری توفیق سے تیرے بندوں نے آج روزہ رکھا. اے اللہ سب روزے داروں کا روزہ قبول فرما. پروردگار عالم افطار کا وقت اور قبولیت کی گھڑیاں ہیں. تجھے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے صدق اور شان امانت داری کا واسطہ سب روزے داروں کی اور تمام مسلمانوں کی ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما.
اے پروردگار عالم، اس وقت پوری قوم میں جتنے احباب ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہیں، اے اللہ سب کے بیماروں کو شفا دے دے۔ یا اللہ جو ناتواں اور کمزور ہیں ان کو قوت اور طاقت عطا کر دے۔ اے اللہ کریم خصوصی طور پر جو تنگ دست، جو مفلس، جو مفلوق الحال ہیں، اے اللہ ان کو اپنی جناب سے برکت والا رزق عطا فرما۔ اس وقت پروردگار تیرے بندے بھوک اور افلاس کی بنا پر آٹے کے حصول کے لیے لائنوں میں لگے ہیں، کتنے لوگ موت کے گھاٹ اتر گئے۔ یا اللہ تو اتنا اس پاکستان کو اشیاء خورد و نوش سے نواز کہ کسی کو اس طرح اپنی عزت نفس کو مجروح نہ کرنا پڑے۔ یا اللہ ہر ایک کو باوقار طریقے سے رزق نصیب فرما دے۔ یا اللہ تو ہی رزاق ہے، اس ملک کے وسائل میں اضافہ فرما۔ یا اللہ اس ملک میں جو ایک نیا آئینی اور عدالتی بحران آنے کو تیار ہے، پروردگار عالم اس ملک کو محفوظ کر لے۔ یا اللہ اس ملک میں امن اور امان عطا کر دے۔ اے پروردگار داخلی جتنی خلفشار ہے اس ملک سے ختم کر دے۔ اے اللہ اس ملک میں اس کے اداروں کو مضبوط کر، ہماری افواج کو مضبوط فرما۔ اس ملک میں رہنے والے ہر پاکستانی کے گھر میں سکون، چین، خیر اور برکت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین۔ ناظرین کرام، خوب دعائیں کیجیے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، خاص طور پہ میرے آپ کے پاکستان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے۔ زندگی رہی تو رات 2 بجے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔